السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، رمضان المبارک کی مبارک فضائیں اور کیف بہاریں چل رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی کن لوگوں کو اجازت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ سکتے ہیں اور ان پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں پہلا نمبر تو شیخ فانی کا ہے۔ شیخ فانی وہ شخص جس کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ وہ کمزوری کے باعث جو ہے نا اپنی عمر کی بنا پر روزے نہ رکھ پائے، اور آگے بھی پہلا وہ شخص جو شیخ فانی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا بوڑھا جو دن بہ دن، ایسا بندہ جس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا ہے جو دن بہ دن اب کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ روزے رکھنے کی تاب نہیں رکھتا، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، نہ اب رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ممکن نہ ہو کہ چلے گرمی کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہے تو سردیوں میں رکھ لے، تو ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے جو دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنی کمزوری کے باعث جو ہے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسے شخص کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ پھر وہ روزے رمضان کے چھوڑ دے، اور یہ جو روزے وہ چھوڑے گا، ان روزوں کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ قیمت یا آٹا یا گندم وغیرہ وہ ادا کرے۔ وہ مریض ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جس کو یہ گمان غالب ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا جو ہے نا روزے کی بنا پر وہ دیر سے صحیح ہوگا، اور یا پھر اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر سے صحیح ہوگا یا اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ اگر جس کو گمان غالب ہے، گمان ہے اور غالب گمان ہے، تو پھر ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ذرا سے سر کے درد میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بخار میں روزہ چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ یہ سخت گناہگار اور حرام کام کے مرتکب ہوں گے۔ محض جو لوگ صرف اس ذرا سی باتوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے نا غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ یہی نہیں اپنے حساب سے جو ہے نا سوچ لیا اور کہ نہیں ہو سکتا ہے میں روزہ رکھوں تو بیمار ہو جاؤں، یا میرا جو ہے نا مرض دیر میں صحیح ہو، یا روزہ رکھوں تو ہو سکتا ہے دودھ نہ آئے، ہو سکتا ہے میں پریگننٹ ہوں تو روزہ رکھ لوں تو بچے کو خطرہ ہو جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ ہمارا کیا ہے، وہم ہے۔ تو صرف وہم سے کام نہیں چلے گا، بلکہ گمان غالب ہونا چاہیے، یعنی تقریباً 80% 90% اس طریقے سے معاملات ہونے چاہیے پرسنٹیج میں اگر ہم لیں گے۔ اور اس کی 3 صورتیں ہیں، یعنی گمان غالب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ کوئی نشانی ایسی پائی جاتی ہو، یعنی کوئی ایسی علامت پائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ چیز دیکھیے بڑھ رہی ہے، اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری صورت کیا ہے، اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو، کسی خاتون کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو اور دودھ پلانے میں انہیں دقت ہوتی ہے اور بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، یا جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں تب انہیں ایسا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جس سے یا تو ان کی جان یا ان کے بچے کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ان کو یا تو ذاتی تجربہ ہو، یا پھر کیا ہو، کوئی نشانی ایسی پائی جاتی ہو۔ اور تیسرا کیا ہے، تیسرا یہ کہ کسی مسلمان مشرع، یعنی کسی مسلمان اور ایسا ڈاکٹر جو شریعت کا پابند ہو، اس نے یہ اپنے تجربے سے بتایا ہو کہ بھئی دیکھیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یا آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ روزہ رکھیں گے پھر دودھ نہیں آئے گا اور بچے کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، یا وہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھئی آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا جو یہ مرض ہے یہ دیر میں صحیح ہوگا، یا یہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسا مسلمان اور مشرع ڈاکٹر ہو جو اللہ رب العزت کا خوف بھی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا بھی کرتا ہو، جب وہ کہہ دے تب جو ہے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ ایسے ہی کسی عام ڈاکٹر یا کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے کہنے سے اگر کسی نے روزہ چھوڑا تو وہ گنہگار ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور وہ شخص جو ایسا بوڑھا ہے کہ جو گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسے بوڑھے کو چاہیے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، اور جب سردیاں آ جائیں تب روزے رکھ لے۔ اور ایسے ہی وہ شخص جس کو اپنی جان کا خطرہ بن گیا ہو، اتنی کمزوری ہے، اتنی بھوک پیاس ہے اسے کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو پھر میری جان چلی جائے گی، تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی مسافر، یعنی شرعی مسافر جو شخص ہوتا ہے جو 92 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، ایسے شخص کو بھی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے۔ لیکن آج کل جو ہے 92 کلومیٹر کا سفر جو ہے بڑا آسان ہے، بلکہ سفر تو پوری دنیا کا ہی آسان ہو چکا ہے۔
تب بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسافر کو جب اپنے اور اپنے ساتھ والے کے نقصان کا کوئی خوف نہ ہو تو وہ اسے چاہیے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، رمضان المبارک ہمیں آج نصیب ہوا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے اگلی سال یہ ہمیں عطا ہوگا یا نہیں، ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دی ہے اور ہمیں رمضان المبارک حضور کے صدقے مل ہی گیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں تمام باتیں بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے۔ نہ جانے کس وقت کس گھڑی میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کام کرنے چاہیے۔ یہ سفر وغیرہ اور یہ چھوٹی موٹی بیماریاں وغیرہ یہ لگی رہتی ہیں، اللہ رب العزت سب کو بڑی بڑی بیماریوں سے اور چھوٹی بیماریوں سے سب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا پریشانی میں بھی ہو، اس کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرے اور اس کا جو ہے نا شکر ادا کرے اور اس کا شکر بجا لائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہے، ورنہ جو رخصت پہ تو تمام ہی عمل کرتے ہیں، کبھی کبھی موقع لگتا ہے، اللہ نے یہ ہمیں عطا فرما دیا ہے رمضان، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ ایک روزہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے، روزے کا بدلہ میں ہوں، یعنی جو اللہ اور اس اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ کوئی اور نہیں، میں خود اللہ اور اپنے اس بندے کا بدلہ بن جایا کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ موقع جو ہمیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو لہٰذا اس رمضان میں خوب خوب اللہ کی عبادت کریں۔